کو بھی بہت پیارے. ان کی جو والدہ تھی حضرت حاجرہ وہ صرف دودھ پلایا کرتی تھی، باقی ان کی پرورش، ان کو اٹھانے کی ذمہ داری جو تھی وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ چھپ چھپ کر پیار فرماتے تھے کہ حضرت سارہ کو غیرت نہ آئے. ایک دن آپ پیار فرما رہے تھے، اچانک حضرت سارہ پہنچ گئی، دیکھ لیا، غیرت آ گئی، غصے میں پڑ گئی، فرمانے لگی اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گی جب تک آپ اس کو اور اس کی والدہ کو جنگل بیابان کی چھوڑ کر نہ آؤ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی کوشش فرمائی، صلح ہو گیا مگر صلح نہ ہوئی. اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ میری مرضی بھی وہی ہے تو میری بندی حضرت سارہ کی. بڑوں کی لڑائی میں بھی ایک راز ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آپ سواری پر بٹھا کر جنگل بیابان کو چھوڑنے کے لیے روانہ. یہاں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے عیسائیوں کی طرف سے، مسلمانوں کا اعتراض ہوتا ہے. وہ اعتراض اس کا جواب عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اعتراض یہ کیا جاتا ہے عیسائیوں کی طرف سے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی والدہ جو تھی حضرت حاجرہ تھی، وہ لوٹی تھی. حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ جو تھی حضرت سارہ تھی، یہ آزاد عورت تھی. اور حضرت سارہ کو حضرت حاجرہ پر فوقیت حاصل تھی. وہ دراصل اس اعتراض سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو فضیلت دینا چاہتے ہیں. کہتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی شان حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے زیادہ ہے. اب علماء نے، امت مسلمہ کے علماء نے اس کی کئی جوابات دی. میں صرف ایک جواب پر اتفاق کرتا ہوں کہ حضرت حاجرہ جو تھی وہ لونڈی نہیں تھی بلکہ بادشاہ کی صاحبزادی تھی. تبتی بادشاہ کی بیٹی تھی. اور جب وہ جو مصر کا بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، جو حسینہ جمیلہ عورت اس کے ملک میں داخل ہوتی تھی وہ اس کے ساتھ برائی کرتا تھا. اگر اس کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا اس کو قتل کروا دیتا، بھائی اور باپ ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتا. تو یہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی. جب اس نے حضرت سارہ کی کرامت دیکھی تو اس نے فیصلہ کیا میری بیٹی دوسری جگہ شہزادی بن کر رہے، اس سے بہتر ہے کہ اس خاتون کی نگرانی بن کر رہے. حضرت سارہ کی کرامت کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا دوسرے گھر میں شہزادی بن کر رہنے سے بہتر ہے اس پاکیزہ عورت کی خادمہ بن کر رہے. تو اس لیے اس نے اپنی صاحبزادی حضرت سارہ کے ساتھ بھیج دی. یہ لونڈی نہیں تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی. بادشاہ نے بطور ہدیہ حضرت سارہ کو عطا فرمایا ان کی کرامت سے متاثر ہو کر. تو ان کو لونڈی کہنا یہ صحیح نہیں ہے. علماء نے دوسرا جواب یہ بھی دیا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو فاتح مصر ہیں، انہوں نے جب مصر پر حملہ کیا تو ایک موقع تھا کہ مصری لوگ اکٹھے ہو رہے تھے. آپ نے انہیں خطاب فرمایا. ابھی مصر فتح نہیں ہوا تھا، مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا ہوا. دوران خطاب آپ نے فرمایا ہے مصریوں مصر ضرور فتح ہوگا، کیونکہ میرے آقا کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکل چکے ہیں کہ مصر فتح ہو. تو میں کچھ بھی ہو جائے حضور نے فرما دیا ہے مصر فتح ہوگا. اس کے بعد فرمانے لگے ہمارے آقا نے ہمیں حکم دیا تھا جب مصر فتح کرو وہاں پر تمہاری حکومت ہو، مصریوں سے اچھا سلوک رکھنا، کیونکہ مصر والوں سے تمہارا نسبی تعلق بھی ہے، تمہارا سسرالی رشتہ بھی ہے، نسبی رشتہ بھی ہے، سسرالی رشتہ بھی ہے. اب مصری جو تھے وہ سن کر کہنے لگے یقینی بات ہے اس رشتے کو اللہ کے نبی ہی جان سکتے ہیں، بڑی دور کا رشتہ ہے، اتنا دور والے رشتے کو نبی ہی جان سکتا ہے. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات بیان فرمائی. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرب سرزمین عرب کے ایک بادشاہ نے مصر کی ایک عورت سے نکاح کیا تھا. اب وہ ملکہ تھی، شہزادی تھی. عین شمس کے لوگوں نے حملہ کیا اور ہمیں مغلوب کر دیا، بادشاہ کو قتل کر دیا. جو دادی آئی ہوئی تھی مصر جو ملکہ بنی ہوئی تھی اس کو قید کر کے لے گئے. اور میں یہی سبب بنا حضرت ہاجرہ جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. تو اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے آپ لوٹی نہیں تھی بلکہ شہزادی تھی، ملکہ تھی. اللہ نے ان کے بطن اقدس سے حضرت اسماعیل جیسے فرزند ارجمند کو عطا فرمایا جن کے نسب سے تمہارے اور میرے آقا کی ذات کی دنیا میں سید حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جنگل میں آباد میں عزت والے گھر کے پاس جہاں پر ایک اونچا ٹبا تھا، آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، صرف ایک درخت. اس درخت کے نیچے حضرت ہاجرہ کو بٹھایا. بڑا لمبا واقعہ ہے. جب آپ واپس جانے لگے حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑ لیا، ہمیں کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ آپ خاموشی کے ساتھ واپس کی قدم اٹھائے، کوئی جواب ہی نہیں. آخرکار ان کے دونوں نے عرض کیا حضور کیا اللہ کا حکم تو نہیں ہے؟ آپ نے سر ہلا کر جواب دیا ہاں میرے رب کا حکم. حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ آپ نے دامن چھوڑ دیا اور فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تمہارا رب ہماری ہمیں زیادہ نہیں ہونے دینا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ جب اتنا دور پہنچے کہ حضرت ہاجرہ اور آپ کے صاحبزادے آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر اور بڑے سوز و گداس لہجے سے آپ نے دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ کو وہ دعا اتنا پسند آئی کہ اللہ کریم نے اس دعا کو قرآن کا حصہ بنایا. پورا ایک رکوع ہے سورۃ ابراہیم شریف کا، اور اس دعا میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں اپنی اولاد میں سے کچھ حضرات کو، کچھ اولاد میں سے کچھ لوگوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے صاحبزادے کو میری عزت والے گھر کے قریب بٹھا کر جا رہا ہوں میرے حکم سے. ربنا اقیم الصلاۃ، پہلی دعا آپ نے یہ کی اللہ کی نے نماز کا پابند، انہیں نماز کی توفیق. دوسری دعا فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دینا. یہ دوسری دعا تھی. تیسری دعا وارزقہم من الثمرات، اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمانا تاکہ یہ شکر ادا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تینوں دعائیں اللہ کی بارگاہ میں. آپ واپس چلے گئے. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ذبح کا واقعہ بھی ایک موقع پر پیش آیا. بعض علماء فرماتے ہیں جب آپ کو ذبح کیا گیا مینا کے مقام پر تو آپ کی عمر 13 سال، لیکن کچھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ 13 سال نہیں تھی بلکہ اس وقت آپ شادی شدہ بھی تھے. اس وقت یہ ذبح کا واقعہ پیش آیا. اگر 13 سال کی عمر میں یہ واقعہ ہوا تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے آپ کو بچا لیا، ان کے بدلے میں دوبا ذبح ہوا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ واپس ملک شام کی طرف چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے وہی وادی منا میں آپ کو بشارت دی وبشرناہ باسحاق. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول کر کے ہم نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی. اے ابراہیم اللہ آپ پر راضی ہے، آپ پر سلام ہو، اللہ آپ کو اسحاق علیہ السلام جیسا فرزند ارجمند دیتا. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو آپ کی چونکہ پہلے بچہ نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، جب اولاد ہو گئی تو آپ ان کی طرف زیادہ رغبت کرنے لگی، مصروف ہو گئی. تو ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا عرصہ ہو گیا ہے حضرت اسماعیل کو میں نے نہیں دیکھا، اگر اجازت ہو تو میں یہاں سے چلوں مکہ شریف جا کر اپنے بیٹے سے ملاقات کراؤں. حضرت سارہ کیونکہ جوش غیرت میں تھا وہ کم ہو چکا تھا اپنے بیٹے کی ولادت کی وجہ سے، کہنے لگی اجازت تو دیتی ہوں مگر ایک شرط ہے، آپ نے
اپنا قدم زمین پر نہیں رکھا، سواری پر بھی بیٹھ گیا اور واپس آپ نے سواری پر بیٹھے بیٹھے واپس آ جانا ہے۔ ملاقات کرنی ہے تو سواری کے اوپر بیٹھ کر کرنی ہے اور قدم زمین پر نہیں رکھنا۔ اور فرمایا اگر بیوی ایسی پابندی لگا دے آج مرد اجازت لے، پہلے تو اجازت لینا بھی آسان ہے، بیوی سے اجازت لے، اگر اجازت نہ ہو بیوی دے دے تو کوئی شرط لگا دے۔ اس زمانے کی بدترین عورت کوئی بیوی ہوتی ہے کہ وہ مرد پر پابندیاں لگائے۔ مجھے جان رکھیں اللہ کے خلیل اجازت مانگ رہے ہیں تب الانبیاء، اگر ادھر بیوی شرط لگا رہی ہے پاؤں زمین پر رکھنے کی اجازت نہیں، سواری پر بیٹھے بیٹھے لگا تو آپ مکہ شریف کی طرف آپ نے سفر فرمایا، بڑے اعلان ہوئے، وہاں پر گئے تو دیکھا آبادی ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی شادی ہو چکی ہے، قبیلہ بنی جرہم نے آپ نے شادی فرمائی اور پوچھتے پوچھتے اس مکان تک پہنچے، دروازے پر دستک دی، بہو باہر آئی، پوچھا حضرت اسماعیل کہاں ہیں؟ جی شکار پر گئے ہو، اندر آ جائیے حضور، ہمیں اجازت نہیں۔ سوال کر دیا زندگی کے ایام کیسے گزر رہے ہیں؟ حضور بڑے تنگ آ رہا، سارا دن شکار کرتے ہیں، شام کو گوشت لے کر آتے ہیں، بس زمزم اور گوشت پر گزارا ہے، زندگی بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، فرمانے لگے شام کو حضرت اسماعیل جب واپس آئے نا ان کو میرا سلام کہہ دینا اور ساتھ کہنا یہ تو چوکٹ جو ہے نا یہ اس گھرانے کے لائق نہیں ہے، اس کو تبدیل ناشکری عورت ہمارے گھر میں ہو، نبیوں کے گھر میں ناشکری عورت ہو، آدموں کی تعلق ہوتی ہے ناشکری کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی حضور فرماتے میں نے جہنم کو دیکھا اور میں نے اس میں کثرت کے ساتھ عورتوں کو دیکھا ہے کیونکہ وہ ناشکری کیا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور میں نہیں، وہ اپنی خامد کی ناشکری، پوری زندگی مردوں کی خدمت کرتا رہے، ایک موقع پر اگر اس کی ڈیمانڈ کو پورا نہ کر سکے تو عورت یہی الفاظ کہہ دیتی ہے اس گھر میں آ کر کبھی میں نے سکھ دیکھا ہی نہیں۔ تو میں اس وجہ سے ان کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا نبی ہو اور ان کی بہو جو ہے وہ ناشکری کرے تو آپ نے یہ پیغام دے کر واپس چلے گئے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جب شام کو واپس آئے تو نبوت کی انوار محسوس ہوتا ہے، خوشبو ہی خوشبو تھی، سمجھ گئے لگتا ہے آپ میرے والد بزرگوار تشریف لائے۔ دروازے پر دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، سب سے پہلے سے یہی سوال کیا آج کوئی آئے تھے؟ جی حضور ایک مہمان تھے، بزرگ تھے، سواری پر سوار رہے، میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ نیچے تشریف لائیں، انہوں نے کہا اجازت نہیں۔ اب دیکھیں آج کل جی بیوی کے ساتھ تو بات کر لیجیے ایسے ہی کروں گا، وہاں جا کر اپنی مرضی کی بھی ادھر تو وعدہ کر رہے تھے، نہیں جی وہ بس اس کے ساتھ تو ایسا کرنا ہی تھا، کبھی تو ہم نے اپنی مرضی ہے۔ یہاں دیکھیں خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے پیارے خلیل نے جو وعدہ فرمایا وہ پورا کیا، سواری کے نیچے اپنے زمین پر قدم نہیں رکھا بلکہ سواری پر کوئی حکم تو نہیں فرما گئے تھے، یہ حکم یہی دیا، حالات پوچھے، میں نے کہا بڑے تنگ حالات، انہوں نے فرمایا چوکٹ کو تبدیل کر دو، یہ تمہارے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا چھٹی کرو، اپنے میکے چلی جاؤ، چوکٹ سے مراد تو ہے، تم نے ناشکری کی ہے، وہ میرے ابا جان تھے، وہ تم پر ناراض ہو گئے ہیں، لہٰذا تو واپس اپنے میکے چلی جا۔ علماء نے لکھا ہے 12 بیٹے ان سے پیدا ہو چکے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے ان کو طلاق دی۔ اب دوسری شادی اسی قبیلے کے سردار نے اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پھر اجازت مانگی حضرت کے ساتھ، پہلی مرتبہ گیا تھا ملاقات نہیں ہو سکی، اب شفقت قدری کا غلبہ ہے، اجازت ہو تو اپنے بیٹے کے ساتھ ملاقات کروا۔ تو آپ نے وہی شرط رکھ دی اجازت میں دیتی ہوں مگر قدم زمین پر نہیں، سواری پر بیٹھے بیٹھے ملاقات یہ مجھے منظور ہے۔ آپ ملک شام سے چلے مکہ شریف پہنچے، دروازے پر دستک دی، بہو آئی، نئی بہو تھی، کچھ حضرت اسماعیل کہاں ہیں؟ جی شکار پر گئے۔ اب بہو نے جب دیکھا تو منت سماجت کی حضور اندر تشریف لائے اور میں مجھے اجازت، حضور آپ کی داڑھی مبارک میں مٹی ہے،
सर मुबारक के बालों में मट्टी है, मुझे इजाज़त है मैं आपको गुस्ल करा देती हूँ, तो मैं मुझे नीचे उतरने की इजाज़त नहीं है। हुजूर मैं पत्थर लेकर आती हूँ, आपके साथ रखती हूँ, आप उस पर कदम रखें, एक हिस्सा मैं धो लूँगी, फिर दूसरा हिस्सा धो लूँगी। मेहरबानी फरमाया नीचे ना आए, मुझे खिदमत का मौका दे। तो वो पत्थर लेकर आए, वो रखा। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने उस पत्थर के ऊपर कदम रखा, उन्होंने दाढ़ी मुबारक और सर मुबारक और ये हिस्सा एक हिस्सा उन्होंने धोया, फिर दूसरी साइड पे पत्थर रखा। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की समझ पर आप बहुत हैरान हुए, उनको दुआ दी और दौराने जो गुस्ल ले रही थी पूछा कैसे गुजर औकात हो रहे हैं? हुजूर अल्लाह का करम है, शाम को आते हैं, गोश्त लेकर आते हैं, गोश्त भी खाते हैं और ज़मज़म का पानी भी पीते हैं। अल्लाह का करम है, बड़ी अच्छी जिंदगी। बाप ने फरमाया अल्लाह तुम्हारे पानी में भी बरकत है, अल्लाह तुम्हारे गोश्त में भी। तो मैं शाम को मेरे खामन जब वापस आए ना, उन्हें मेरा सलाम कहना, बाद सलाम कहना कि ये चौखट अच्छी है, इसकी हिफाजत करनी, इसको ज़ाया नहीं। तो शाम को हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब चले गए तो हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जब आए तो नबूवत के अनवार महसूस हुए, समझ गए आज लगता है वाले साहब फिर तशरीफ लाए। दरवाजे पर दस्तक दी, बीवी ने दरवाज़ा खोला, जी आज कोई आए थे, जी एक बुजुर्ग थे, मैंने बड़ी मिन्नत सवालत की है, अंदर तशरीफ लाए। उन्होंने कहा इजाज़त नहीं, मैंने सवारी पर बैठे बैठे उनको गुस्ल कराया, फिर वो हुक्म तक दे गए, उन्होंने हुक्म दिया है कि ये चौखट अच्छी चौखट है, इसकी हिफाजत करनी है, मैं तुझे मुबारक हूँ। चौखट से मुराद तू है और आप मुझे हुक्म दे गए इसको ज़ाया नहीं करना, ये बड़ी अच्छी बात है। ये अच्छी क्यों ना हो जिन्होंने हुजूर की दादी बनने का शर्फ हासिल होना। अल्लाह ताला ने ऐसी औरत का इंतखाब फरमाया कि हर वक्त जिनकी जुबान पर अल्लाह का शुक्र जाए। इसलिए तो सरकार फरमाते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक हुजूर फरमाते हैं पाक पुश्तों से पाक पेटों की तरफ मुंतकिल होता रहा और सब के सब मोमिन भी थे और तय्यब और ताहिर भी थे। फरमाते मेरे आबा व अजदाद में कोई बदकार भी नहीं था, कोई मुशरिक भी नहीं था, सब के सब मुबहिद भी थे और तय्यब और ताहिर। मेरे आबा व अजदाद में से मेरे जो बाप दादा थे वो भी तय्यब और ताहिर थे, मेरी माँ और मेरी नानी ये भी सब के सब बाबा में जी बकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान जो है अशरफ और आला खानदान, हर दौर के अंदर हुजूर का खानदान अफजल और आला खानदान। इंशाअल्लाह जुमे का चूंकि टाइम हो चुका है, वाकिया जो है मैं नमाज करूँगा, दुआ करें अल्लाह करीम हम सबको पुरानी तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम हम सबको पक्का सच्चा मुसलमान बनाए और हमें सही मसरफ पर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। जिन हालात में सुन्नत अदा फरमानी